جناب السلام علیکم، آداب عرض ہے، کیسے ہیں آپ؟ غالب کا تذکرہ ہم جاری رکھیں گے۔ مجھے خیال آیا کہ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ غالب کا ایک حرف بہتر ہے ایک کتاب سے، اور ایک گل بہتر ہے ایک گلستان سے۔ آثار السنادید میں غالباً انہوں نے یہ لکھا تھا۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ابھی یہ پچھلے ایک پروگرام یا ویڈیو کے بعد کہ آپ نے کہا کہ غالب اردو کے سب سے بہتر نثر نگار تھے، انہوں نے کون سی نثر لکھی ہے؟ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ غالب کے 1600 خطوط اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں سے 800 خطوط اردو میں ہیں، اور یہ تمام خطوط 160 مختلف لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ تو ان خطوط میں نثر کا ایسا سرمایہ موجود ہے جو غالب کے تعارف کے لیے، ان کی نثر نگاری کے لیے، ان کی انشا پردازی کے لیے ایک نہ صرف یہ کہ ایک مکمل تعارف ہے بلکہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور غالب کی شاعری تو آپ کو پتہ ہے، ابوالکلام آزاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے اردو ادب کا ایسا سرمایہ ہے جو اردو ادب دنیا کی کسی بھی زبان کے ادب کو تحفہ کر سکتا ہے، دان کر سکتا ہے۔ سر سید پہ یاد آیا کہ سر سید نے آئین اکبری کی ایک مرتبہ تدوین کی، اور غالب کے پاس وہ لے کر آئے تقریض کے لیے، یعنی تقریض آپ پریفس سمجھ لیں، دیباچہ سمجھ لیں، یا اس میں مصنف ہوتا ہے، اس کی تعریف، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو غالب نے اس کے جواب میں ایک فارسی کی مثنوی لکھی، 33 اشعار پر مشتمل وہ مثنوی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو انگریزوں کی جانب دیکھنا چاہیے، کس طرح سے انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا، مسخر کر لیا، کس کامیابی سے وہ حکمران ہیں ہم پر اور بے شمار اقوام پر۔ آپ آئین اکبری کو دیکھتے ہیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان کے قوانین کو دیکھیں، ان کے لاس کو دیکھیں۔ اور مثنوی کا اختتام کیا ہے غالب نے یہ کہہ کر کہ آپ مردہ پرستی کو ترک کیجئے اور آج کے زمانے میں زندہ رہیے۔ سر سید کو غالباً یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے اس مثنوی کو آئین اکبری میں اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا، اور غالب کا مشورہ تھا کہ آپ فیضی کی پیروی کرتے ہیں، 350 برس پرانی باتیں کرتے ہیں، آج جو قوانین ہیں ان قوانین کو دیکھیے، جو قوانین دنیا پر حکمران ہیں ان کو دیکھیے۔ تو گرچہ سر سید نے اسے شامل نہیں کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مردہ پرستی شعار نہیں کی کبھی بھی۔ اس کے بعد انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، دارالعلوم بنایا، محمدن اسکول کی بنا ڈالی، تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور وہ ایک مختلف سر سید تھے۔ یہ وہ سر سید تھے کہ جب لکھنؤ، بریلی یا دیوبند یا ان کے پیش رو ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے، کافر و مشرک کی مباحث میں مشغول تھے، سر سید نے تمام ملت کو جدید علوم پر یکجا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ غالب کا اس میں یقیناً ایک کردار تھا۔ تو آگے غالب کا پہلا شعر ہے کہ نہ انشا معانی مضمون، نہ املا صورت موضوع، عنایت نامہائے اہل دنیا حرزہ عنواں ہے۔ تو حرزہ عنوان یعنی جن کے معانی، جن کے پتے بے معنی ہوں، یعنی ایسے خطوط جن سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، ایسی لکھائی جو کسی مطلب کی نہ ہو۔ تو اہل دنیا جو عنایت نامے لکھتے ہیں، جو خطوط لکھتے ہیں، جو مکتوب مجھے ارسال کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جن سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، کیونکہ نہ ان کی عبارت سے کوئی مضمون نکالا جا سکتا ہے، نہ ان کی لکھائی کی صورت درست ہوتی ہے۔ اب جس خط کا
کوئی مطلب نہ ہو، مضمون نہ ہو، یہاں تک کہ املا بھی نادرست ہو، اس سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اب یقیناً غالب کے پاس ایسے خطوط آتے ہوں گے کہ انہوں نے جل کے یہ کہا. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ہے تماشا گاہ سوز تازہ ہر ایک عضو تن، جوں چراغان دوالی صف بصف جلتا ہوں میں. یعنی کہ میرے جسم کا انگ انگ، ایک ایک حصہ ایک نئی جلن کی تماشا گاہ ہے. غالب کہتے ہیں کہ میری کیفیت دیوالی کے ان چراغوں کی ہے جو قطاروں میں جلا کرتے ہیں. اگلا شعر ہے کہ شمع ہوں تو بزم میں جا پاؤں غالب کی طرح، بے محل مجلس آرائے نجف جلتا ہوں میں. یعنی اگر میں شمع ہوں تو مجھے غالب کی طرح کسی محفل میں کوئی جگہ، کوئی مقام مل جائے، اے نجف اشرف میں مجلس آراستہ کرنے والی ہستی، اے مولا علی، اب تو میں بے موقع و بے محل جل رہا ہوں. تو یہ ایک شکوہ ہے. آگے کہتے ہیں کہ بساط ہیچ کسی میں برنگ ریگ رواں، ہزار دل با ودائے قرار رکھتے ہیں. یعنی کہ ہم بالکل بے مایہ ہیں، ہیچ کس ہیں، ہماری بساط کچھ بھی نہیں، لیکن ہر لحظہ جلتی ہوئی ریت کی طرح ہمارے پاس برنگ ریگ رواں ہزاروں دل ہیں جو برابر ضبط و صبر کو رخصت کرتے رہتے ہیں. تو اب ریگ رواں صحرا کی وہ ریت ہے جو ہوا سے ہر لحظہ جگہ بدلتی رہتی ہے. اگر آپ دور سے دیکھیں اسے صحرا میں تو وہ پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ذرات کہیں ٹھہرتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ لگتا ہے کہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. شاعر نے اپنے دل کو ان ذروں پہ قرار دے دیا جو ضبط و صبر سے، سکون سے، قرار سے بالکل خالی ہوں. اور پھر اس کے ساتھ کلام شروع کرتے یا شعر شروع کرتے ہی ہیچکس کہا کہ جس طرح ظاہر ہے کہ ریگ رواں بالکل بے مایہ ہوتی ہے اور کسی کے کام نہیں آ سکتی، تو اس طرح سے اس سے غالب نے اپنے آپ کو تشبیہ دی. پھر کہتے ہیں کہ جنون فرقت یاران رفتہ ہے غالب، بسان دشت دل پرغبار رکھتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں بچھڑے ہوئے دوستوں کی جدائی نے دیوانہ بنا رکھا ہے، اسی طرح ہمارا دل دوستوں کی جدائی کی وجہ سے صحرا کی مانند غبار سے، غبار بے کسی، یاد اور آرزو سے بھرا ہوا ہے. پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ ہے طلسم دہر میں صد حشر پاداش عمل، آگہی غافل کہ یہ امروز بے فردا نہیں. یعنی زمانے کا طلسم، جادو، تانا بانا ایسا تیار کیا گیا ہے کہ اس میں ہر عمل کے لیے سینکڑوں میسر موجود ہیں. یک امروز بے فردا نہیں. انسانی شعور غافل ہے، غالب کہتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ یہاں تک آج تک کوئی امروز پیدا نہیں ہوا جس کے ساتھ فردا نہ لگا ہوا ہو. مطلب غالب کے کہنے کا یہ ہے کہ انسان جو کچھ آج کرتا ہے کل اس کا بدلہ مل جاتا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں ہر وقت حشر بپا ہے. انسانی اعمال کسی پیمانے پہ ترازو پہ تل رہے ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ان کا حساب کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بدلہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ باعث ایزا ہے برہم خوردن بزم سرور، لخت لخت شیشہ بشکستہ جز نشتر نہیں. یعنی عیش و سرور کی محفل درہم برہم ہو جائے تو باعث ایزا ہوتی ہے، دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے اگر شیشہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس کی ہر کرچ نشتر کا حکم حیثیت رکھتی ہے، اور جس طرح نشتر کے چبھنے سے اذیت ہوتی ہے، اسی طرح سے عیش و سرور کی محفل کا درہم برہم ہو جانا، اس کی جزیات کا یاد آنا باعث ایذا ہے.
جیسے جوش نے کہا تھا کہ گاہ گاہ آراستہ ہوتے ہیں جلسے عیش کے، آنسوؤں کے ساتھ برسوں یاد آنے کے لیے۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ زلف خیال نازک و اظہار بے قرار، یارب بیان شانہ کشے گفتگو نہ ہو، یعنی خیال کی زلف نازک ہے اور قوت اظہار بے قرار ہو رہی ہے، اسے قرار نہیں ہے، تاب نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو میرے خدا بیان کہیں بات چیت کی کنگھی نہ چلانے لگے، یعنی بالوں میں جس طرح سے کنگھی کی جائے تو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، کچھ چبھتی ہے کنگھی، اور جو بال نازک ہوں وہ کنگھی چلانے کی زحمت برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے زلف خیال ہے جو نازک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمثال ناز جلوہ نیرنگ اعتبار، ہستی عدم ہے آئینہ گر روبرو نہ ہو۔ تو تمثال مجسمہ یا پیکر، غالب کہتے ہیں کہ ہم نے ناز کا جو پیکر تیار کر رکھا ہے یہ صرف میک بلیو ہے، یعنی صرف اعتبار کی نیرنگی کا یہ کرشمہ ہے، یعنی یہ ایک محض اعتباری شے ہے۔ تو اگر ہم اعتبار کا آئینہ سامنے نہ رکھیں تو ہستی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ عدم ہے، یعنی اس دنیا کی ہر شے محض اعتبار کا کرشمہ ہے، دس از واٹ یو بلیو اٹ ٹو بی، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ خواہش دل ہے زباں کو سبب گفت و بیاں، ہے سخن گرد ز دامان ضمیر افشاندہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دل میں اگر کوئی بات انسان کے پیدا ہو جائے تو زبان کے لیے کچھ کہنے اور بیان کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو غالب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہ ضمیر کے دامن سے جھٹکی ہوئی گرد ہوتی ہے، یعنی جب تک کوئی بات دل میں پیدا نہ ہو، معافی ضمیر میں نہ آئے تو اسے بیان کرنے کا موقع بھی نہیں آئے گا۔ تو اس بنا پر غالب نے ہر بات کو انسان کے ضمیر یا اندرونی کیفیت سے جھٹکی ہوئی گرد قرار دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے، ہے ہر ایک فرد جہاں میں ورق ناخواندہ، یعنی nobody knows each other، کوئی بھی ایک دوسرے کے دل سے بھید سے واقف نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں ہر شخص ایسا ہے جس سے مکمل طور پہ کوئی نہیں پڑھ سکا۔ ہر فرد کتاب کا ایک ایسا ورق ہے جو کسی یا کبھی کسی کے مطالعے میں نہیں آیا۔ اگلا شعر ہے کہ حیف بے حاصلی اہل ریا پر غالب، یعنی ہے ماندہ ازاں سود و از سو راندہ۔ ازاں سو ماندہ و ازیں سو راندہ کا مطلب ہوتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ تو ریاکاروں کی نامرادی پر دلی افسوس ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ریاکاری کا کوئی فائدہ ہوا تو وہ عارضی تھا اور دائمی فائدے سے بھی جاتے رہے۔ تو یہ غالب کا ایک اچھا خیال ہے۔ ایک اور اچھا شعر ہے کہ کہتا تھا کل وہ نامہ رساں سے بسوز دل، درد جدائی اسد اللہ خان نہ پوچھ۔ اگلا ایک شعر ہے کہ واسطے فکر مضامین متین کے غالب، چاہیے خاطر جمع و دل آرامیدہ، یعنی پیٹ بھرے پہ اچھے خیالات آتے ہیں، پختہ مضامین سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ طبیعت مجتمع ہو اور دل آرامیدہ یا آسودہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ تا تخلص جامع شنگرفی ارزانی اسد، شاعری جز ساز درویشی نہیں حاصل نہ پوچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اسد، تخلص کے لیے خوبصورت پوشاک، رنگین جامہ، آرائش تجھے مبارک ہو، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعری درویشی کے سر و سامان کے سوا کچھ نہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ مثال یہ ہے کہ درویش عموماً ایسے رنگ کا جامہ پہن لیتے ہیں جس میں میل دھبے دکھائی نہ دیں، لباس جلد خراب ظاہر نہ ہو،
لہذا تخلص کو رنگین رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر نے درویشی کا جامہ جو پہن لیا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر آگے کہتے ہیں شکوہ و شکر کو ثمر بیم و امید کا سمجھ، خانہ آگہی خراب دل نہ سمجھ بلا سمجھ، یعنی دل ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے جو آرزوؤں کو ہمارے لیے لے کر آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت شکر پر کاربند رہتے، تو اب ہمارا شکوہ اور شکر جو ہے وہ امید و بیم کا پھل ہے، امید اور نا امیدی کا پھل ہے۔ امید پوری ہو جاتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، پوری نہیں ہوتی تو شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی عقل کا کھانا خراب ہو، ہمارا دل کیا ہے؟ ایک بلا، ایک مصیبت، ایک کارخانہ ہے امید و بیم کا، شکوہ و شکایت کا، شکر کا، جو کسی وقت قرار سے نہیں رہتا۔ پھر کہتے ہیں کہ گاہ بخلد امیدوار گاہ بجحیم بیمناک، گرچہ خدا کی یاد ہے کلفت ما سوا سمجھ۔ جحیم یعنی جہنم، دوزخ، بیمناک، خوفزدہ، ڈرا ہوا۔ تو کہتے کہ خدا کی ہم اگر عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو اس لیے کہ ہمیں بہشت کی امید ہوتی ہے، یا اس لیے کہ ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ تو سوچنا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کس اعتبار سے خدا کی عبادت ہے، یہ تو خدا کے سوا کچھ اور ہے، اس کے لیے ہم زحمت اور کلفت میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ ہماری آرزویں ہیں، ہمارا خوف ہے، ہمارا لالچ ہے، ہمارا ڈر ہے، جس کی وجہ سے یہ ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ خدا کی عبادت تو نہیں ہے۔ جس طرح کئی دفعہ آپ کو سامنے عرض کیا جا چکا کہ غالب کا فلسفہ جزا و سزا سب سے الگ ہے۔ وہ خدا کو لائق عبادت اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے، نہ کہ اس لیے کہ بہشت کی امید ہو یا دوزخ کا خوف ہو۔ لالچ اور خوف سے خدا کی عبادت کو غالب خدا کی نہیں، ما سوا کی عبادت سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ طاعت میں تا رہے نہ میں و رنگ بی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ پھر ایک شعر ہے کہ کیا غم ہے اس کو جس کا علی سا امام ہو، اتنا بھی اے فلک زدہ کیوں بے حواس ہے۔ تو یہ کہ جس کا علی سا امام ہو، اس کو کسی خوبصورت کسی سے خوف، کسی چیز سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلا شعر ہے کہ امام ظاہر و باطن، امیر صورت و معانی، علی ولی اسد اللہ جانشین نبی ہے۔ تو ظاہر و باطن کے امام علی ہے، صورت و معانی کے امیر علی ہے، ولی علی ہے، اللہ کے شیر علی ہے، اور نبی کریم کے جانشین علی ہیں۔ آگے ایک شعر ہے کہ تا چند پست فطرتی طبع آرزو، یارب ملے بلندی دست دعا مجھے۔ خوبصورت شعر ہے۔ وہ کہتے کہ میں طبع آرزو کی، اپنے حوصلے کی پست فطرتی کا شکار کب تک رہوں گا؟ یعنی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگوں گا، چھوٹی چھوٹی آرزوؤں، چھوٹی چھوٹی تمناؤں میں میری زندگی گزرے گی۔ تو اے رب کریم، تو اپنے لطف و کرم سے میرے دست دعا کو، میری آرزو کو بلندی عطا فرما۔ یعنی میں ایسی دعائیں مانگوں جو انسان جیسے اشرف المخلوقات کے لیے زیبا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آج اپنی گفتگو کو روکیں گے۔ اب انشاءاللہ آپ سے اگلی مرتبہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔